ماشاءاللہ کے ہریلی یہ جو ٹاپ ہے اس کو کٹے مار کہا جاتا ہے، لون پال۔ یہ جو ٹاپ ہے اس کو چٹی بٹی کہا جاتا ہے، اور یہ جو ٹاپ ہے اس کو پٹی کہتے ہیں، پٹی پلانگ۔ اور یہ جو ٹاپ ہے اس کو کوپرا ٹاپ کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو ٹاپ ہے اس کو ڈنا کہتے ہیں۔ اب اسی طرح اس سے نیچے راجوری کا ایریا آ گیا، اور وہ سامنے دوداسن کا ایریا آ رہا ہے سارا، بدہ کرنا۔ تو اس کے بعد چلتے ہیں، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کوٹ ایریا ہے۔ کوٹ ایریے سے اوپر جو آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہے یہ ٹاپ، اس کو جو ہے یہاں پہ ٹاور ہے، اچھی جگہ ہے، زبردست جگہ ہے یہ۔ اس کے بعد یہ بٹھیاں ٹاپ ہے، پیر کلیوہ کے نام سے مشہور ہے، پیر کلیوہ۔ تو اس کے بعد اس کو ساتھ میں جو یہ ٹاپ ہے اس کو گاربا کہا جاتا ہے، بڑی بہترین جگہ ہے۔ اور یہ ٹاپ جو ہے اس کو طوطا مڑا ٹاپ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو بیچ میں ایک جگہ مل رہی ہے، بیچ میں چھوٹا سا مطلب سپیس، تو اس کو سوڑا کہا جاتا ہے۔ یہ سوڑا ہے، نام بھی ویسا تو جگہ بھی ویسی۔ اس کے پیچھے سامنے سیدھے یہ بنگائی ہے، اور اس کے ساتھ میں ہی لیفٹ سائڈ میں جو ہے وہ شہادرہ شریف، اور رائٹ سائڈ میں تھنہ منڈی ایریا آتا ہے۔ تو دیکھو کتنی خوبصورتی ہے ہمارے ایریے کی۔ اگر ان ساری اونچی جگہوں پہ اگر ٹورزم کی طرف سے کچھ سویدھائیں لائے جائیں، کچھ اچھا سٹیپ اٹھایا جائے، تو مجھے لگتا ہے ان اونچی جگہوں سے بہتر جگہ کوئی نہیں ملے گی۔ تو ہماری ڈیولپمنٹ اچھے طرح سے، ہمارے بے روزگار جو ہیں ان کو بھی کاروبار ملے گا۔ تو آج ہے ہماری یہ پلین ایریا جو ہے یہ منگ ہے، اپنی زبان میں ہم انہیں منگ کہتے ہیں، یعنی جہاں پر دان لگایا جاتا ہے، تائیں لگائے جاتے ہیں۔ تو آج ہماری تالی پروگرام ہے، ماشاءاللہ زبردست پروگرام ہے۔ تو ہمیں صرف 1 گھنٹہ ہوا ہے کرتے ہوئے، تو اب اس کے بعد انشاءاللہ مزید ہمیں 1 گھنٹہ لگے گا۔ اور تو اس سے یہ چیز ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ زمینداری یعنی جو ہے وہ کرنی چاہیے، فارمنگ جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ ہم لوگ اس چیز سے دور ہوگی، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ شام کو پھر جب دیکھتا ہوں میں تو شام کو ایوننگ واک پہ دوڑتے، صرف ایوننگ واک پہ دوڑتے، تو صبح کو مارننگ واک پہ دوڑتے۔ اس سے بہتر ہے، اس سے کوئی کام بھی نہیں ہوگا، اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ اپنے کھیتوں میں کام کریں گے تو مجھے لگتا ہے اس سے فائدہ بھی ہوگا، اور اس سے فزیکلی انسان پوری طرح سے فٹ ہوگا۔ اس پہ فوکس کیا جائے۔ ہر اس سننے والے سے میری گزارش ہے کہ آپ پلیز مہربانی کیجئے، آپ اپنے کھیتوں میں کام کیجئے، اپنے گھروں میں کام کیجئے، کوشش کیجئے۔ اگر کوئی امپلائی ہو چکا ہے، اور ہمارے علاقے کی ایک خصوصیت میں کہوں گا، ہے تو خصوصیت نہیں ہے لیکن مطلب خصوصیت سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی چھوٹا سے چھوٹا امپلائی ہے وہ کام کرنا بند کر دے گا، وہ کہے گا میں امپلائی ہو چکا ہوں۔ تو اگر کوئی بڑا امپلائی ہے تو وہ تو زیادہ ہی اپنے کو آپ کو مطلب وہ فخر میں سمجھتا ہے، بڑا، ہاں جی میں تو بڑا ہو گیا ہوں، اب تو کام کی بات ہی نہیں ہے، اب حکم ہی کرنا ہے تو کام کرنا ہے۔ لیکن پھر وہ کچھ ٹائم کے بعد جو ہے وہ اس اپنے اندر جو ہے بیماریوں کو لاتا ہے، اپنے گھر میں بیماریوں کو لاتا ہے۔ لیکن اس وجہ سے میں پنجابیوں کو اور کشمیریوں کو ان کی داد دیتا ہوں، میں ان کی بہت تعریف کرتا ہوں کہ اگر بڑے سے بڑا امپلائی ہوگا، بڑے سے بڑا آفیسر ہوگا،
وہ بھی کھیت اپنے میں جا کر کام کرے گا، اس کی عورتیں، گھر کی فیملی جو ہے وہ پوری کی پوری جا کے کھیتوں میں کام کرے گی۔ لیکن ہمارے یہاں ہمارے اس ایریا کے اندر، حالانکہ یہاں پہ کوئی بزنس کے لحاظ سے کوئی اتنے بڑے پلانٹس ہے نہیں ہیں، بزنس پوائنٹ ہے نہیں ہے، ٹورزم کی طرف سے کوئی سویدھائیں نہیں ہیں، تو صرف ہم مطلب وہی 4 روپے لاتے ہیں تو اسی کو کھاتے ہیں اور بڑے بن جاتے ہیں۔ لہٰذا اس کو چھوڑیے، میری طرف سے یہ آپ سب کو گزارش ہے کہ آپ اس چیز کو چھوڑیں۔ اور میں آپ کے بتاتا چلوں کہ آج میں بھی جو ہوں تو آج اپنے کھیت میں موجود ہوں، تو پلیز میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کیا کریں کہ آپ اپنے کھیتوں میں خود کام کریں، کسی پہ ڈیپینڈ نہ رہیں۔ شکریہ، آداب۔ مجھے امید ہے کہ میرے سننے والے سامعین جو ہیں، مجھے دیکھنے والے جو جتنے بھی میرے ویورز ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ وہ مجھ پہ عمل کریں گے، میری کہی ہوئی باتوں پہ عمل کریں گے۔ یہ ایک ترقی کا کام ہے، یہ کوئی غلط کام نہیں ہے۔ نشوں سے اپنی اولاد کو چھڑائیے، کھیتوں میں کام کروائیے، یہاں سے فائدہ بھی ہوگا۔ اور ہم ایک ساتھ میں ایک چیز ایڈ اور کروں گا کہ ہم اپنی اولاد کو کیا کرتے ہیں، وہ نہیں ان کو کام نہیں کروانا، ان کو کام نہیں کروانا، یہ تھوڑی یہ کھیت میں کام کر ہی نہیں سکتے ہیں، نہ ان کو مت کام کروائیے۔ اور وہ ان کو جب فری ٹائم ہوتا ہے تو پھر وہ دوسری فرینڈ سرکل کے اندر جاتے ہیں، وہاں سے بری عادتیں سیکھتے ہیں، تو ان کو گھر کی قدر نہیں رہتی، پیسے کی قدر نہیں رہتی، جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے پھر وہ نشے کے اندر انوالو ہوتا ہے۔ تو پلیز اس چیز سے دور رہیے۔ ہر پیرنٹ سے میری گزارش ہے کہ پلیز میری اس ویڈیو کو دیکھیں، ضرور دیکھیں اور اس کو پوری دیکھیں اور اس کو شیئر بھی کریں۔ جتنا آپ شیئر کریں گے مجھے لگتا ہے کہ وہ ثواب کا کام ہے، وہ ضرور ثواب کا کام ہوگا۔ اور جو اس ویڈیو کو دیکھنے سے اگر ایک بھی بچہ اگر سدھر گیا، ایک بھی پیرنٹس کی اولاد سدھر گئی، تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ اس کا ثواب پورے کا پورا آپ کو جائے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس وقت میں کافی سارے کھیتوں کے اندر دیکھ رہا ہوں، اپنی کھیتوں کے اندر، کہ ہمارے لوگ کھیتوں میں ایک بار جاتے، بس اس کے بعد پھر سال کے بعد جاتے، 6 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد کٹائی کے ٹائم میں جاتے، تو پھر بھی جا کے مطلب کیا کرنا، خود کھیتوں میں کام نہیں کرنا، بس ایسے ہی کھیت کو پڑے رہتے ہیں، اولاد کو نہیں جانے دیتے ہیں، اپنے لڑکوں کو نہیں جانے دیتے ہیں، تو بس وہ گھر میں بٹھائے ہوتے ہیں، تو وہ دوسرے نشوں کے اندر انوالو ہوتے ہیں، تو ادھر سے بھی نقصان، پورے ملک کا، ریاست کا نقصان، پہلے تو اپنے گھر کا نقصان، پھر گاؤں کا نقصان، پھر اپنی ڈسٹرکٹ کا نقصان، پھر اپنی ریاست کا نقصان، اور پھر ملک کا نقصان، اور پھر دنیا کا نقصان۔ مطلب کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس لیے میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ اویئرنیس لائی جائے، اویئرنیس دی جائے، تاکہ اس پہ فوکس کیا جائے۔ ایک تو فزیکل انسان فٹ ہوتا ہے، اور ایوننگ اور مارننگ میں جو ہے وہ فضول ٹائم ضائع کرنے سے بہتر ہے کھیت میں سے کچھ ہوگا بھی، اس سے فائدہ بھی ملے گا، تو اس سے ماں باپ بھی اس سے جو ہے سکھی ہوں گے۔ تو آنے والی جو جنریشن ہے، میں خود ڈر رہا ہوں، میری کل آنے والی اولاد جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کرے گی، پتہ نہیں کہاں انوالو ہوگی۔ تو اس لیے اس چیز سے دور رہیں۔ پلیز میری ویڈیو کو شیئر کریں، ضرور سے ضرور شیئر کریں، ہر ایک تک میسج پہنچائیں۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور عمل کریں گے۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کھیت کے اندر ہوں، میرے ساتھ اس وقت یہ میری فیملی ممبرس ہیں سارے ہی، تو ہم اکٹھے ہو کے کام کرتے ہیں، ہمیں مزہ آتا ہے اکٹھے ہو کے کام کرنے میں۔ تو پلیز اس پہ فوکس کیا جائے۔ شکریہ، آداب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔